ٹھیک ہے. اگلی بات کہ اس میں ایک آیا کہ نور کا ٹکڑا اللہ پاک نے. تو ہمارا اور ہندوؤں کا نظریہ اس میں یہ ایک فرق آتا ہے. ہمارے اور یہودیوں کے نظریے میں ایک فرق آتا ہے. ہمارے اور وحدت الوجود والے جو تصوف والے بھائی ہیں ان میں ایک فرق آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنے امر سے پیدا کیا ہے. اللہ کی ذات کا جزو کوئی نہیں، اللہ کا کوئی ٹکڑا، اللہ کا کوئی حصہ نہیں. اہل تشیع میں سے تمام آپ علماء کو اٹھا لیں، کتب اربع اٹھا لیں، قرآن پاک کو اٹھا لیں، یا پھر ائمہ طاہرین کے فرامین اٹھا لیں، جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں، یہ مولا امیر کائنات میں پہلا خطبہ توحید کوئی مومن پڑھ لیں تو یقین کریں. میں ابھی دوستوں کو اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا کہ صرف خطبہ توحید پہلا خطبہ امیر المومنین کا پڑھ لیں. جو خدا کے منکر ہیں ان کے ہر سوال کا جواب مولا نے آج سے 1400 سال پہلے اس میں دے. کتا کریں گا چھوٹا ایک منہ بڑی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹا یہ بناتے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی حسینی صاحب آپ بزرگ ہیں ہمارے اور میں فکر مکتب ہوں. آپ میری کسی بات کو بھی یہ سمجھ کے نہیں سننا کہ یہ کوئی مخالف کرتا ہے. اپنا بچہ سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، چھوٹا بھائی اپنے نالج کے اضافے کے لیے. میں کون ہوتا ہوں آپ کو نالج دوں؟ میری یہ مجال نہیں. لیکن چونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض باتیں جو ہیں ساری زندگی گزر جائے گی اور بعض باتیں بچوں کو جلدی مل جاتی ہیں اساتذہ کی. لیکن ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کب سے ہے، کیسی ہے، کیوں ہے، کب تک ہے، ہم اس کے بارے میں صفر پہ کھڑے ہیں. انبیاء بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بولے. آپ اللہ کی کتاب اٹھا لیں، سیاستہ اٹھا لیں، کتب اربع اٹھا لیں، اللہ کی ذات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ملحد سے مناظرے میں فرماتے ہیں کہ اے خدا کے منکر، تیرے میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ تو نے جب خدا کو نہ پایا کہیں تو نے اپنی جہالت میں اس کی خدائی کا انکار کر دیا، اس کی ذات کا انکار. اور جب ہم نے اسے جہرتاً نہ دیکھا ہم نے اس کی ذات کا اقرار کر. لیکن ایک لفظ ائمہ طاہرین نے خدا کی ذات کے بارے میں بولا ہو، 1,24,000 انبیاء نے بولا ہو، آپ میری ضرور مدد فرمائیے. باقی آگئی پھر اس ذات کو ہم جانتے ہیں، اس کی ذات کا اظہار اس کی صفات سے. اور اہل تشیع میں جو بنیادی اصول ہیں، جو جس کو ہم بولتے ہیں اصول دین، ان اصول دین میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے اور اس کی ذات بے عین ہی اس کی صفات ہے. کہ اگر ہم اس کی صفات کو ذات سے علیحدہ کر دیں تو موصوف اور صفت جدا ہو جاتے ہیں، موصوف صفت کا محتاج ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ کی ذات کو صرف اور صرف اس کی صفات سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پیمانہ، کوئی کلیہ اس کی ذات کو جاننے کا انبیاء نے آج تک نہیں بتایا، ائمہ طاہرین نے نہیں بتایا. میں نے توحید مفضل دیکھی ہے، میں نے سپرمین الاسلام دیکھی ہے، میں نے توحید اپنے شیخ صدوق علیہ رحمت کی دیکھی ہے، توحید دیکھی ہے، جو 2 4 5 کتابیں سعادت ملی ہے پڑھنے کی. میں نے آج تک کسی معصوم کو، کسی امام کو ذات باری الہ کے بارے میں کوئی قطعی، کوئی وٹنس نالج دینے کے لیے اشارتاً اور کنایتاً استعاروں میں باتیں ملتی ہیں مولا علیہ السلام کا، میں تب تک سجدہ نہیں کرتا جب تک میں اپنے خدا کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ٹھیک ہے، یہ خدا کی معرفت ہے. خدا کی ذات کے بارے میں یہ کوئی معلومات نہیں، یہ انسان کا دعویٰ ہی نہیں. تو پہچان اس کی صفات سے اور خدا کی ذات کا جزو قرار دے دینا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مخالفت اس بات کی میرے امیر، میرے مولا کائنات علی علیہ السلام.
اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے، امام باقر علیہ السلام نے کی ہے. آپ توحید پڑھ لیں، نہج البلاغہ پڑھ لیں، جتنی بھی کتب آپ پڑھیں گے جس میں ائمہ اہل بیت کے فضائل یا ان کے فرامین موجود ہیں، کہیں بھی ائمہ نے، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں. مخلوق، اب اللہ مخلوقات میں جو مقام ان کو عطا فرمایا ہے، کسی مخلوق کی یہ اوقات، وسعت، ہمت، اوقات نہیں. مخلوقات میں رکھ کر ان کی جتنی مدح بیان کر لیں الحمدللہ، یہ اس کے مصداق ہے. لیکن جب ہم اللہ کا ایک ٹکڑا توڑنے کی کوشش کریں، اس کی ذات کو کاٹ کے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں، اس کی ذات میں سے ایک جزو، تو گویا ہم نے اللہ کو دو مان لیا، اس میں دوئی آ رہی. تو یہ آپ بزرگ ہیں ہمارے. میں نے یہ اپنے کوئی آپ کو کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی آپ کی اصلاح نہیں کی. میں نے صرف یہ گزارش کی ہے، ہمارے ہاں چونکہ شعراء کی شاعری کو پڑھ کے پرکھنے کا، اس کو سرٹیفکیٹ دینے کا کوئی باقاعدہ انتظام کسی نہ اہل تسنن میں ہے نہ اہل حدیث میں، ہمارے ہاں پاکستان میں ہے ہی کوئی. تو جو بیچارے شاعر لکھتے ہیں وہ اپنی محبت میں لکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر دے، لیکن بعض اوقات وہ کمزور باتیں لکھ دیتے ہیں. تو ہمیں جو خاص طور پر جو مداحان مصطفیٰ، مداحان ائمہ اہل بیت ہیں، ان کو چاہیے کہ جو بھی کلام پڑھنے لگے، چونکہ کلام ہوتا ہے بلند ترین ہستیوں کے بارے میں، تو ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کمی کر بیٹھے اپنی جہالت میں، اللہ معاف فرمانے والا، چونکہ جو ہم جانتے نہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے. تو میں بھی یہ الحمدللہ، ہم بھی جدی نسلاً اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کی اولاد میں سے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں جو آج تک علماء نے درس دیا، جو والدین نے درس دیا، اور جو آج تک ہم نے علماء سے سنا، میری عمر آج 50 سال ہونے والی ہے، میں نے آج تک خدا کی ذات کو توڑ کے ایک ٹکڑا الگ کرنے والی جو بات ہے کبھی کسی عالم دین سے نہیں سنی. تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی یہ کوئی اس طرح کی محفل ہے جس میں کوئی سوال و جواب اور کوئی، آپ بزرگ ہیں ہمارے. میں اسی لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ یہ محفل وہ نہیں ہے جس کو بحث کی جائے. بحث والی محفل اس لیے میں خاموش رہتا ہوں. جی جی نہیں، آپ کے پاس میرے دماغ میں بھی کئی کوشچن. جی آپ کے پاس اس پہ آپ کے پاس حسینی صاحب اس پہ اتنے دلائل ہیں، ہزارہ ہاں کوشچن ہے دلائل اس ہیں، بات کے مقابلے میں سارے جاؤں. خاموش بیٹھا ہوں. میں نے یہ محفل آؤ جی جی ہاں بالکل، یہ آپ کی محبت ہے. ہو میں نے سکتا یہ ہے آخر اکیلے پہ بیٹھے کہیں اکیلے ہم تو بیٹھیں گے نا آپ ساتھ انشاءاللہ حسینی صاحب بیٹھیں گے اللہ کے فضل سے، اور ہم آپ سے سیکھیں گے. میں نے یہ ڈسکلیمر دیا ہے چونکہ یہ ہمارا اجتماعی آج یہ ایک تمام مکتبہ مکاتب فکر کا ایک اجتماعی، اس میں جو پیغام جا رہا تھا اس پیغام میں کوئی شبہ شرک کا آ رہا ہے. تو چونکہ سارے مسالک بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی محفل میں ہم کوئی ایسا پیغام نہیں دینا چاہتے جس سے کسی کے ذہن میں بھی ایسی بات، چونکہ مقصد تھا شروع میں نے بتایا ایک ہو. تو شرک ایک ایسی بات ہے جہاں پر بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، والدین اولاد سے جدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ واقعی یہ موضوع نہیں ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ حسینی صاحب کے پاس بلیو بھی کہ اتنے دلائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لوگوں نے بہت کام کیا، لیکن جب ہم ان کی نس ڈھونڈیں گے کہ یہ ماخذ کہاں سے آئے ہیں، ان کی نصوص کدھر سے ملتی ہیں، یہ مرفوع ہیں، ان کو ائمہ طاہرین سے کب جوڑا گیا ہے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ اصول کافی جو پہلی کتاب ہے 16,000 حدیث اس میں موجود ہے. لیکن جن موصوف نے اس کو لکھا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ لگ بھگ 4,900 سم تھنگ وہ ہیں جو گزٹڈ ہے، باقی میں روایات میں ضعف پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی پائی جاتی ہے. تو میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف میں یہ اگر ہم بیٹھے ہوتے نا اکیلے، اب ہم اتنی اس میں سے ذوق والی کیسے تلاش کریں گے؟ ان کو چاہیے تھا رائٹر کو کہ وہ بھیجتا ہی نہ. یہ ابھی یہ علیحدہ بات ہے، ویسے بات یہ انشاءاللہ علیحدہ بات رائٹر ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے جی جی کہ ان میں اتنی صحیح ہے اتنی ذوق والی جی. ان کو بھیجا ہی کیوں اس نے؟ حسینی صاحب یہ علم الحدیث انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی کبھی، ماشاءاللہ آپ ہمارے بزرگ